پر اب یہ تحقیقات کے مطابق بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو لاش جس کو ہم 1 مہینہ پہلے پرانی سمجھ رہے تھے وہ 6 months اولڈ اراؤنڈ پلس 6 months پلس اولڈ وہ لاش تھی اور وہ ڈیکمپوز ہو گئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب اس کا ڈی این اے بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتا اور وجہ موت بھی معلوم نہیں ہو سکتا. اور پھر ہوا یہ کہ صدف کہ اب کراچی میں ماڈل اور فنکارہ حمیرہ اصغر جیسے آپ کو بتایا کہ موت معمہ بنی ہوئی ہے. لاش نے سب کو چونکا دیا. اب تو انکشافات ہو رہے ہیں کہ لاش تقریباً 6 ماہ پرانی جیسے آپ کو بتایا ہے. اچھا موت کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور لاش اس قابل بھی نہیں کہ پوسٹ مارٹم کی وجہ سامنے آ سکے. پولیس نے لاش کے اعضاء کیمیائی تجزیے کے لیے محفوظ کر لیا اور پولیس کے مطابق پڑوسیوں نے یہ بتایا کہ گھر سے اکثر چیخوں کی آوازیں آتی تھیں اور جو پڑوسی تھے آس پاس تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیونکہ ٹریول بہت کرتی ہیں اور اس وجہ سے کسی سفر پہ ہوں گی. یہاں پر 2 چیزیں جو میں سوشل سرکل کے اندر یا سوشلی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ بتائیں صدف, ہم گھر میں اگر چاول بھی پکاتے ہیں نا اس کی بھی خوشبو پورے اپارٹمنٹ پوری بلڈنگ میں پھیل جاتی ہے. 6 months اولڈ آپ کی ایک اپارٹمنٹ میں لاش ہے, کسی کو اس کا تعفن بھی نہیں محسوس ہوا. سیکنڈ تھنگ, ایک بہت غلط چیز ہے جو اب میں آج دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. اب کچھ مرد حضرات ہیں فرٹرنیٹی کے ہی, کچھ تو نہیں خیر ایک آدھے کو ایک ہی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, لیکن اس طرح کے بیانات دینا کہ جناب جب عورتیں فریڈم مانگتی ہیں اور سیلف ریلائنس مانگتی ہیں تو پھر ان کی باڈیز اسی طرح ڈیکے ہوتی ہیں, ڈیکمپوز ہوتی ہیں. دس از ویری بیڈ. اچھا اس طرح کے کردار ہمیشہ سے ہی ہوتے ہیں. کیا اوڈیسٹی ہے آپ کی, کیا انٹائٹلمنٹ ہے کہ آپ کی بات کریں. ان کی تو خیر جتنے بھی انہیں کنڈیم کیا جائے غلط نہیں. اچھا جی اب پولیس جو بتا رہی ہے یہ بڑا کہتے ہیں نا بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہے, بہت سب کو اس نے حیران اور پریشان کر دیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو 1 مہینے پہ حیران ہو رہے تھے, 1 مہینے سے کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا. اب بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ 6 مہینے سے بھی پرانی ان کی لاش ہو سکتی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے جو ان کے جو نی ہے جو گھٹنے ہیں اس کے جوڑ گلنا شروع ہو گئے تھے. اب ڈیکمپوزیشن کی جو بات ہو رہی ہے بجائے موت جس وجہ سے اس کا تعین نہیں ہو رہا, جبکہ اب باقی چیزوں کا جو گھر میں موجود اشیاء تھیں ان کا بھی جب سروے کیا گیا, ان کو بھی جب ایگزامن کیا گیا تو پتہ چلا کہ ریفریجریٹر میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں کھانے پینے کی وہ اکتوبر 2024 میں ایکسپائر ہو گئی تھی, یعنی ان کی ایکسپائری ڈیٹ 2024 کی تھی. اسی طریقے سے اگر آپ ان کا انسٹاگرام چیک کریں تو ان کی لاسٹ پوسٹ سپٹمبر 2024 کی ہے, اس کے بعد سے کوئی پوسٹ نہیں ہے. اور یہ بڑی ایکٹیو رہی, یہ بڑی ایکٹیو رہی تھیں. کلیم کرنے والی جو بات ہے لاش کلیم, اور پھر ان کی فیملی کی طرف سے رپورٹ ہوا میڈیا پر, جو کہ ظاہر پولیس نے بتایا کہ جب پولیس نے کانٹیکٹ کیا تو ان کے فادر نے باڈی, ان کے بھائی نے باڈی کلیم کرنے سے منع کر دیا. اب ان کے بہنوئی سامنے آئے ہیں تو اب اس پہ پولیس نے موقف یہ دیا ہے کہ بلڈ ریلیشن ہوگا تو ہی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہینڈ اوور کی جائے گی. چلیے جی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایس ایس سی ساؤتھ ہیں ہمارے پاس, اور اس کے علاوہ نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر شاہ ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے تھے اور پہلے نذیر کے رخ کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو فار جوائننگ آور پروگرام, ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. نذیر ذرا بتائیے گا کیا منظر تھا, آپ تو وہاں پر تھے, موجود تھے جائے وقوع کے اوپر, اور سب سے یہاں پر سوالیہ نشان یہ کہ 6 مہینے پرانی لاش, کسی کو اسمیل نہیں آئی, کوئی تعفن محسوس, آس پاس کون لوگ رہ رہے تھے؟ دیکھیں سائم اصل میں جب یہ 2 سے 3 روز قبل جب یہ واقعہ سامنے آیا, جب بیلیف اس گھر کو خالی کروانے کے لیے گیا اور جب گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گئے تو پتہ چلا کہ اندر باڈی موجود ہے. تو ان تمام معاملات پر پولیس کی جانب سے اس دن سے لے کر آج تک یہ تفتیش کا عمل جاری ہے. تو کئی لوگوں نے سوال اٹھایا کہ اسمیل کیوں نہیں آئی. جب میں کل بھی اس فلیٹ کے باہر موجود تھا تو ایک بہت چھوٹی سی جب مطلب 2 قدم کی جگہ پر فلیٹس آمنے سامنے وہاں پر بنے ہوئے ہیں, تو جو سامنے والے جو فلیٹس والے ہیں وہ بھی چھٹیوں پر 2 مہینے کی گئے ہوئے تھے. اور یہ جو باڈی ملی ہے یہ شاید 6 مہینے بھی نہیں, شاید یہ 8 سے 9 مہینے بھی پرانی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں. کیونکہ ان کا کیا الیکٹرک نے ان کی بجلی بھی کاٹ دی تھی اکتوبر میں ہی. اس کے علاوہ آخری جو انہوں نے رینٹ پے کیا تھا وہ مئی 2024 کو کیا تھا. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جب یہ ایکسپائری وغیرہ دیکھی. اور اسمیل کے حوالے سے جو گزشتہ روز جو ڈاکٹر سبیہ سید ہیں جو میڈیکل لیگل آفیسر ہیں ان کی جانب سے کافی ساری اس کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں سوائے کاز آف ڈیتھ کے, کیونکہ انہوں نے ریزرو اس لیے کیا ہے کہ آپ کی جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے کچھ ایزا کیمیکل ایگزامن کے لیے رکھے جاتے ہیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جو سارم جو ننا بچہ تھا آج تک اس کی وجہ موت ہمارے یہ میڈیکل ٹیم یا متعلقہ جو ادارے وہ نہیں جان سکے. تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاں آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں پولیس سے یہ تمام کنیکٹڈ ہیں, میڈیکل کا
میڈیکل کی فیلڈ ہو گئی, پولیس ہو گئی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ جو یہ چل رہی ہوتی ہے پیرالل, تو ہمارے یہاں اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے. ہمیں ڈی این اے یا چھوٹی موٹی چیزیں کراچی یونیورسٹی لیبارٹری سے ہو جاتی ہیں, کچھ ہمیں جمشورو بھیجنی پڑتی ہیں, اور سب سے اگر ہم نے زیادہ کوئی کیمیکل ایگزامن کرانا ہو تو پھر ہمیں لاہور میں لیبارٹری کو بھیجنا پڑتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی اس کے اندر سامنے آنا باقی ہیں, لیکن یہ ضرور پتہ چلے کہ جو حمیرہ اصغر علی ہیں, یہ چونکہ ایک ماڈل تھی اور یہ زیادہ تر آؤٹ ڈور بھی رہتی تھی, اور ماڈل یا شوبز سے جو تعلق رکھنے والا شخص ہوتا ہے وہ تھوڑا ریزرو بھی رہتا ہے.